إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے مکمل کیا. یعنی نبوت اور رسالت یہ مکمل ہو چکی ہے، اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اب کسی شخص کے اوپر نبوت و رسالت والی وحی نازل ہونے والی. لیکن ایک چیز ایسی ہے دنیا میں جس کا تعلق نبوت سے ہے، اور گرچہ نبوت ختم ہو چکی، مکمل ہو چکی، لیکن وہ چیز اب بھی دنیا کے اندر باقی ہے. نبوت کی ایک چیز دنیا میں آج بھی پائی جاتی، اور وہ چیز ہے مومن انسان کا خواب. ایک مومن انسان جب خواب دیکھتا ہے اور وہ اچھا خواب ہوتا ہے، تو وہ جو اچھا خواب ہوتا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے خواب کو نبوت کا ایک حصہ قرار دیا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو چکی، البتہ نبوت میں نبوت کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور اس کا نام ہے المبشرات، یعنی خوشخبری دینے والیاں، خوشخبری دینے والی چیزیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا، وما المبشرات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبشرات، خوشخبری دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب، نیک خواب جو ایک مومن کو آتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر، رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے، ایک مومن انسان جو اچھا اور نیک خواب دیکھتا ہے، یہ خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. نبوت کے 46 حصے ہیں، پارٹس ہیں، ان میں سے ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن انسان کے اچھے خواب کو قرار دیا ہے. ان دونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن انسان جو اچھا خواب دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرؤیا الصالحہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ایسے تو مومن اچھا خواب بھی دیکھتا ہے، برا خواب بھی دیکھتا ہے، جیسا کہ خواب کی تفصیل ابھی میں بیان کروں گا. لیکن جو مومن کا، ایک سچے مومن کا جو سچا خواب یعنی اچھا خواب ہوتا ہے، نیک خواب ہوتا ہے، وہ خواب
در حقیقت نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے نبوت میں ایک انسان کو جب نبوت ملتی ہے تو وہ نبی بنایا جاتا ہے، اور نبی اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام حاصل کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ چنانچہ اب وہ فرشتے وحی لے کر کے تو نہیں نازل ہو سکتے، لیکن مومن انسان، ایک مومن انسان جو نبوت کے پیغامات پر عمل کرتا ہے اور رسول اور نبی نے جو تعلیمات اس کے سامنے پیش کی ہیں ان پر وہ زندگی گزارتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی اچھے اور نیک خوابوں کے ذریعے سے بعض مواقع پر اشارہ دیتا ہے، اور بعض مواقع پر اسے اچھے خواب کے ذریعے سے خوشخبری سناتا ہے، اس کے دل کو خوش کرتا ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے ان دونوں احادیث کا کہ نبوت اور رسالت کا ایک حصہ ایک مومن انسان کا خواب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب اچھا خواب کسی مومن کو دکھاتا ہے تو وہ در حقیقت اس مومن کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس خواب میں آئندہ آنے والے کسی چیز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ دیا ہو۔ یہ تو بات ہوئی خواب کے تعلق سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان، ایک مومن اچھا ہمیشہ خواب دیکھتا نہیں ہے، بلکہ ایک مومن انسان بھی اچھا بھی خواب دیکھتا ہے، برا خواب بھی دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خواب ہوتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بالکل لایعنی خواب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو 3 قسموں میں تقسیم کیا، اور یہ تینوں قسمیں بڑی اہم ہیں۔ ان تینوں قسموں کی معرفت، ان کو جاننا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ نہیں جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط اعمال میں، غلط حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں خواب کے سلسلے میں۔ آپ جانتے ہیں معاشرے میں ایک بہت بڑا گروہ، ایک مسلمانوں کی اکثریت آپ یہ کہہ لیجئے کہ خوابوں کے تعلق سے شرعی احکامات سے نابلد ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ خواب دیکھیں تو کیا کریں، بیان کریں کہ نہیں بیان کریں، بیان کریں تو کس سے بیان کریں، خواب کا معنی اور مفہوم سمجھے تو کس سے سمجھے، اگر کسی نے بتایا تو اس پر اعتماد کریں یا نہ کریں، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ بسا اوقات انسان اسی چکر میں کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی بتلائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، نتیجے کے طور پہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خوابوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری تفصیل بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو 3 قسموں میں تقسیم فرمایا۔ چنانچہ فرمایا خواب 3 قسموں کا ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ آپ نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ 3 قسموں کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے، آپ فرماتے ہیں فالرؤیا الصالحہ بشریٰ من اللہ، کہ جو نیک اور اچھا خواب ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے نیک اور اچھا خواب یہ خوشخبری ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے نا۔ اچھا خواب، بہترین اور نیک خواب جو ہوتا ہے جس سے انسان خوش ہوتا ہے، یہ خواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کی دوسری قسم بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور خواب کی دوسری قسم ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے انسان کو غمگین کرنے کے لیے، مومن کو غم میں اور ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو غم میں مبتلا کرنے والے خواب ہیں، جن خوابوں کو دیکھ کر کے انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تحزین، یعنی مومن کو غم میں مبتلا کر دینا، مومن کا مورل ڈاؤن کر دینا، مومن کی ہمت توڑ دینا۔ مختلف خوابوں کے ذریعے سے ایک مومن جب کوئی اہم کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیطان مختلف حربے اور مختلف طریقے اپناتا ہے اس کو اس راستے سے بھٹکانے کے لیے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے۔ ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی ایسا خواب دکھلا دے جس کی وجہ سے مومن ڈر جائے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو برا خواب جو ہوتا ہے عام طور سے یہ شیاطین کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوابوں کی تیسری قسم وَرُؤْيَا يَحْدُثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، کہ يُحْدِثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، کہ ایک خواب کی تیسری قسم ہے ایسے خواب کہ جن میں خود انسان
دن اور رات میں جو کچھ انجام دیتا ہے، جو عمل کرتا ہے، شب و روز اس کے جیسے گزرتے ہیں، دکان میں ہے، کام پہ ہے، جاب میں ہے، مختلف طرح کی مشغولیات ہیں، انسان کو مختلف طرح کے ٹینشنز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان رات میں کوئی کام کر کے سوتا ہے، خواب میں اسی کام کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری قسم کا خواب ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ نہ شیطان کی طرف سے ہے نہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. کیونکہ اگر شیطان کی طرف سے ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر یہ خواب ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ نہ شیطان کی طرف سے ہے نہ اللہ کی جانب سے، بلکہ یہ انسان کے خود اپنے دماغ کی جو ہے وہ اپج ہوتی ہے، انسان کے خود اپنے دماغ کی یہ خواب جو ہے پیداوار ہوتی ہے. تو یہ تیسری قسم کا جو خواب ہے، یعنی انسان شب و روز میں جو کچھ کر رہا ہے اسی کو رات میں دیکھ لے، اسی کو رات میں دیکھ لے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ابھی تو کہانیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا، اور ابھی فلموں، ڈراموں اور اس طرح کی چیزوں کا یہ رواج ہے. لیکن کچھ آپ 10-15 سال پہلے جائیے تو بچے بھی جو ہے وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے اردو زبان میں، جس زبان میں ان کو مہارت ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رات میں بچے نے یا کسی بڑے آدمی نے کوئی کہانی پڑھی اور سویا تو خواب میں وہ کہانی پھر سے وہ شروع ہو جاتی ہے نا. تو یہ چیزیں انسان کے اپنے دماغ کی پیداوار ہوتی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس کی کوئی تعبیر، اس کا کوئی معنی اور کوئی حیثیت اس کی نہیں ہوتی. تو 3 قسموں میں سے ایک قسم تو بیکار ہے جو انسان کے خود اپنے دماغ کی پیداوار ہوتی. باقی بچ گئی 2 قسمیں. کون کون سی؟ ایک وہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے بشارت ہوتی، اور ایک وہ جو شیطان کی طرف سے انسان کو غمگین کرنے کے لیے دکھلایا جاتا ہے. یہ 2 قسم کے خواب ایسے ہیں جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات بتلائی ہیں. دیکھیے، جہاں تک اچھے خوابوں کا تعلق ہے، اس تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں، اور جہاں تک برے خوابوں کا تعلق ہے، اس تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی. برے خواب کے تعلق سے ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی صحابی وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹا ہوا ہے. میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ میرا سر کٹا ہوا ہے، اور میں اپنے کٹے ہوئے سر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں. یہ صحیح روایت ہے، میں اپنے سر کے کٹے ہوئے سر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتائیے. آج اس طرح کے خواب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے کہ آج میں نے کیا دیکھ لیا، میں کسی کو ذبح کر رہا ہوں، یا کوئی عجیب و غریب صورت دیکھ لی، فطرت کے خلاف کوئی عجیب چیز دیکھ لیتے ہیں لوگ، اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تلاش کرتے ہیں کون ہے تعبیر بتانے والا، کون اس کا معنی بتائے. وہ اسی میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اگنور کرو، کیونکہ اس طرح کے جو لایانی خواب ہوتے ہیں، بیتوکے خواب ہوتے ہیں، یہ شیاطین کی جانب سے ہوتے ہیں. تو شیطان جو ہے انسان کو مختلف طرح کے عجیب و غریب خواب دکھلاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر خواب کا معنی آپ سمجھ لیں، یا ہر خواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوں. بہرحال اب دیکھیے، اچھے اور برے ان دونوں خوابوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس سلسلے میں چند احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ہے. آپ فرماتے ہیں الرؤیا الحسنہ من اللہ، کہ اچھا خواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ، تو اگر تم میں سے کوئی انسان کوئی ایسا خواب دیکھے جس خواب کو وہ پسند کرتا ہو، کوئی اچھی چیز دیکھے، کوئی ایسی چیز دیکھے خواب کے اندر جو اسے پسند آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، تو اس خواب کو ہر کسی سے بیان نہ کرے، ہر کسی سے اس اچھے خواب کو بیان نہ کرے، بلکہ یہ اچھا خواب اسی انسان کو سنائے جس انسان کو وہ پسند کرتا ہے. یعنی جو انسان اس کا خیر خواہ ہے، جو انسان اس کا خیر خواہ ہے، اس کا بھلا چاہنے والا انسان ہے، اس انسان کو یہ خواب سنائے. اس کے وقت تفصیل آنے والی. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور اگر تم میں سے کوئی انسان کوئی برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے شیطان کے شر سے اور اس برے خواب کے شر سے. اس کے بعد فرمایا وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ تھکائے. 3 مرتبہ تھکائے یعنی بائیں طرف. دوسری احادیث میں عن یسارہ کے الفاظ موجود ہیں، یعنی 3 مرتبہ بائیں طرف تھکائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اور کسی کو بھی
چاہے وہ اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، یہ برا خواب ہرگز بیان نہ کرے، برا خواب بیان نہیں کرنے کا۔ برے خواب کو آپ نے دیکھ لیا، اس کو خاموشی کے ساتھ اپنے سینے میں دفن رکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو بھی چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، والد ہوں، والدہ ہوں، شوہر ہے تو بیوی ہو تو شوہر ہے، بچے ہیں تو والدین ہیں، کسی کو بھی بیان نہیں کرنا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اگر آپ نے یہ کام کیے برے خواب کے وقت، تو یہ برا خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے، چاہے یہ شیطان کی طرف سے ہو تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی بات کی جانب اشارہ دیا ہے، کبھی کبھی برا خواب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی اگر وہ ایسا خواب ہوگا جس میں کسی بری چیز کی خبر آپ کو دی گئی ہے، تو ان اعمال کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس برے خواب کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کے نقصان سے آپ کو بچا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، یہ خواب ہرگز ایسے انسان کو نقصان نہیں دینے والا ہے۔ اسی طریقے پر ایک دوسری روایت ہے جس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرُؤْيَ الْمُؤْمِنِ جزء من 46 جزءا، کہ مومن کا خواب من النبوہ، نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، وہی علی رجل طائر ما لم يحدث بها، اور یہ جو اچھا خواب مومن کا ہے، یہ بڑی یعنی غور کرنے والی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا جو اچھا خواب ہوتا ہے، جو نبوت کے 46ویں حصہ ہوتا ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اس اچھے خواب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وہی علی رجل طائر، یہ اچھا خواب جو ہے اڑتے ہوئے پرندے کے وہ پیر میں ہوتا ہے، ایک پرندہ جو ہوتا ہے اڑنے والا، اس کے پیر میں یہ خواب ہوتا ہے، یعنی یہ خواب اس ایسے اڑتا ہوا پرندہ اگر اپنے پیر میں کوئی چیز لے کر کے جائے تو وہ چیز اس کے پیر میں پھنسی رہتی ہے نا، وہ جہاں جہاں اڑتا ہے وہاں وہاں وہ چیز چلی جاتی ہے، اور اگر وہ پرندہ اپنے پیر کو کھول دے تو وہ چیز زمین میں گر جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہوتا ہے مومن کا خواب، یہ اڑتے ہوئے پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے؟ ما لم يحدث بها، جب تک وہ اس اچھے خواب کو کسی سے بیان نہ کرے، فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ، اور جب وہ اس اچھے خواب کو بیان کر دیتا ہے تو وہ خواب گر جاتا ہے۔ کیا مانا ہوا؟ یعنی جب یہ خواب کسی کو بیان کر دیا اس نے، اور اس انسان نے اس خواب کا ایک معنی بیان کیا، تو بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہیں کہ سامنے والے نے جو خواب کی تعبیر بتلائی ہے یہ خواب بالکل ویسے ہی واقع ہو جائے، بالکل ویسے ہی یہ خواب واقع ہو جائے۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں نصیحت فرمائی اور فرمایا وَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا، فرمایا کہ لہذا اس اچھے خواب کو اپنے خیر خواہ انسان کے سامنے بیان کرو یا عقل مند انسان کے سامنے بیان کرو، غیر وہ انسان جو تم سے حسد رکھتا ہے، تم سے جلن رکھتا ہے، اس کے سامنے ہرگز بیان مت کرو، کیونکہ اس کا دو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے اس خواب کی حقیقت سمجھ لی تو تم سے اور زیادہ حسد کرنا شروع کر دے گا، یا ایک دوسرا معنی اس کا علماء نے بیان کیا ہے کہ اس انسان نے اگر اس خواب کی بری تعبیر کر دی تو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ خواب اڑتے ہوئے پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، اس کی بری تعبیر کی جائے تو بہت ممکن ہے وہ خواب اسی طریقے سے واقع ہو جائے۔ اس لیے یہ ایسے انسان سے جو حسد کرنے والا ہے، آپ سے جلنے والا ہے، جس سے آپ کے رشتے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ایسے انسان سے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، اچھا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لبیبا، یا ایسے انسان سے آپ بیان کریں خواب جو عقل مند انسان ہو، جو یعنی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان، بے وقوف قسم کا انسان نہ ہو کہ جو دل میں آئے وہ بکتے، بلکہ خواب کو اچھے سے سنے، آپ کے حالات سے واقف ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، اس کے بعد اندازہ لگائے اور اندازے کی بنیاد پر وہ آپ کے خواب کی ایک اچھی سی تعبیر، ایک اچھا سا معنی بیان کرے۔ تو اس طرح کے انسان کے سامنے اپنے اچھے خواب کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور خواب کی تعبیر کے سلسلے میں انشاءاللہ بات آئی۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث، یہ ترمذی کی تھی حدیث، ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کے تعلق سے ایک اور چیز کا اضافہ کیا، فرمایا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور جب انسان برا خواب دیکھے تو جس کروٹ وہ لیٹا ہوا ہے اپنے کروٹ کو چینج کر لے، اگر دائیں لیٹا ہوا ہے تو بائیں کر لے، بائیں لیٹا ہوا ہے تو دائیں کر لے۔ اور صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے جس میں ایک اور چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا ہے برے خواب کے دیکھنے کے متعلق۔ آپ نے فرمایا فمن رأى ما يكره
فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، کہ جو انسان برا خواب دیکھے اس انسان کو چاہیے کہ وہ اٹھے، یعنی سو کر کے ہے نا، برا خواب اس نے دیکھا ہے، اٹھے اور اٹھ کر کے وہ 2 رکعت کم از کم نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ان تمام روایات کو اگر آپ ملائیں، اور اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کے متعلق ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی انسان اچھا خواب دیکھے فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ اب ان تمام روایات کو آپ سامنے رکھیے، ان تمام روایات کا خلاصہ اچھے اور برے خواب کے متعلق کیا ہے اس کو غور سے سنیے۔ جہاں تک اچھے خواب کا تعلق ہے تو ان تمام روایات اور احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس اچھے خواب پر سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے۔ آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان پیسہ صدقہ کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے۔ اٹھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، کیونکہ اچھا خواب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا ہے؟ بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور خوشخبری اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب اچھا خواب کوئی انسان دیکھے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے۔ یہ پہلا کام اچھے خواب کے متعلق۔ اچھے خواب کے متعلق دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اس اچھے خواب کو ہر کسی سے بیان نہ کریں، بلکہ ایسے انسان سے بیان کریں جو آپ کا خیر خواہ ہو، نمبر 1، اور وہ انسان عقل مند ہو، دنیاوی اور دینی معاملات میں علم رکھتا ہو۔ ایسے انسان سے آپ اپنا وہ اچھا خواب بیان کریں تو وہ انسان اس خواب کو سمجھے گا، آپ کو سمجھے گا، آپ کے حالات سے وہ انسان واقف ہوگا اور آپ کا خیر خواہ ہوگا، تو اس خواب کی وہ اپنے مطابق اپنے عقل کی بنیاد پر وہ اس کی ایک اچھی سی تعبیر بیان کرے گا۔ یہ تو معاملہ ہوا اچھے خواب کے تعلق سے۔ تو اچھے خواب کے تعلق سے آپ کو 2 باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب اپنے کسی خیر خواہ اور ذی علم اور عقل مند آدمی سے بیان کریں۔ یہ اچھے خواب کے متعلق 2 باتیں۔ اب برے خواب کے متعلق تقریباً 4 سے 5 باتیں، بلکہ 6 باتیں۔ برے خواب کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں اس برے خواب سے۔ آپ یہ کہیں کہ اعوذ باللہ من هذه الرؤیا یا من هذا الرؤیا، کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہوں اس برے خواب کے متعلق، یا اپنی زبان میں کہیں کہ اے اللہ مجھے اس برے خواب سے بچا لے، اپنی زبان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ عام طور سے برا خواب شیاطین کی جانب سے ہوتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، برے خواب سے پناہ طلب کر لیا آپ نے، اب شیطان اور اس کے شر سے پناہ طلب کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ پڑھ لیجیے۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ برے خواب کے متعلق تیسرا کام یہ ہے کہ آپ جب آپ نے وہ خواب دیکھا ہے، آپ بیدار ہوئے، برا خواب آپ نے دیکھا، ڈر کر کے اٹھ گئے، خوف کی وجہ سے اٹھ گئے، یا کسی وجہ سے صبح نیند کھلی، آپ نے رات میں خواب دیکھا، جب بھی آپ کی نیند کھلے اس وقت آپ کو بستر سے اٹھنے سے پہلے 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ بائیں طرف تھکتھکائیں، بائیں طرف آپ 3 مرتبہ تھکتھکائیں۔ اور تھکتھکانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس طریقے سے تھو 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 کرنا۔ جب آپ تھو تھو کریں گے تو زبان سے آپ کے منہ سے ہوا نکلے گی اور معمولی تھوک نکلے گا، بہت زیادہ تھوک نہیں نکلے گا۔ تو 3 مرتبہ آپ کو بائیں طرف تھکتھکانا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، کہ آپ جس کروٹ سوئے ہوئے تھے آپ کو وہ کروٹ تبدیل کر لینی۔ دائیں کروٹ سوئے ہوئے بائیں کروٹ چلے جائیے، بائیں کروٹ میں آپ سوئے ہوئے اپنے کروٹ کو آپ چینج کر کے دائیں کروٹ میں چلے جائیے، تو آپ کو کروٹ چینج کر لینی۔ اچھا، اسی طریقے پر آخر چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو، برا خواب بہت زیادہ برا ہے نا، آپ نے یہ تمام اعمال انجام دیے، لیکن آپ کے لیے اگر یہ پاسبل ہے کہ آپ اٹھ کر کے 2 رکعت وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیں تو یہ بہت بہتر۔ چنانچہ اگر بہت برا خواب آپ کو نظر آئے، یہ تمام اعمال آپ انجام دیں، اس برے خواب سے پناہ طلب کریں، شیطان سے پناہ طلب کریں، اپنے کروٹ کو چینج کر لیں، اور 3 بار آپ بائیں طرف تھکتھکائیں، اور اس کے بعد اگر پاسبل ہو آپ کے لیے 5واں کام تو آپ اٹھ کر کے وضو بنائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ 5 کام ہو گئے۔ بالکل اخیر کام، اور اس میں اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس برے خواب کو کسی سے نہیں بیان کرنا، برے خواب کو
کسی سے بیان ہی نہیں کرنا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو برے خواب کا معنی اور مطلب سمجھنے کی. بھائی جو نقصان ہونے والا ہے آپ نے اس کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لی، اللہ سے دعا کر لی، اے اللہ اس برے خواب یا اس سے نقصان ہونے والی چیزوں سے مجھے پناہ دے، مجھے میری حفاظت فرما. بس ختم کام ہو گیا آپ کا. اس برے خواب کو کسی سے نہیں بیان کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے بیان کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا جس نے بیان نہیں کیا اسے یہ خواب نقصان نہیں دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے بیان کر دیا پاسبل ہے، ممکن ہے کہ یہ برا خواب اس کو نقصان دے، ہے نا. اس لیے آخر چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے. آپ نے برا خواب دیکھا ہے اگر، تو ایسی صورت میں آپ کسی انسان سے وہ برا خواب ہرگز بیان نہ کریں، چاہے آپ کا کتنا ہی قریبی انسان ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ ہو اس کے آپ کے ساتھ. تو یہ 6 کام برے خواب کے تعلق سے آپ کو کرنے ہیں. یہ 6 کام برے خواب کے تعلق سے آپ کو انجام دینے ہیں. یہ تو معاملہ ہوا خوابوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیمات کا، کہ آپ نے خوابوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور ان تینوں قسموں کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کس خواب کے متعلق کیا کرنا چاہیے، اس کی تفصیل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ جب کوئی اچھا خواب انسان دیکھے تو اسے کسی عقل مند اور ذی علم اور خیر خواہ انسان کے سامنے بیان کرے، تاکہ وہ انسان اس کی اچھی تعبیر بیان کرے. تو یہ جو خوابوں کی تعبیر کا معاملہ ہے، خوابوں کی تعویل کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں 2-3 باتیں بڑی بنیادی ہیں جن کو یاد رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ نہیں یاد رکھنے کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو پھر کھو دیتا ہے. خوابوں کی تعبیر کے متعلق اور خوابوں کے متعلق بھی سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جتنے آئے اس دنیا کے اندر، ان تمام کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب یقینی ہوتا ہے، وہ خواب سچا خواب ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ان کو ذبح کر رہے ہیں، ہے نا. یہ خواب میں حضرت ابراہیم نے دیکھا. اللہ رب العالمین نے فرشتے کو نہیں بھیجا کہ جا کر کے ابراہیم کو خبر دو کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، اور یہ خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچ جانا، اس پر ایمان لایا، اور اس خواب کے متعلق ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اللہ رب العالمین نے تب جا کر کے فرشتے کو بھیجا کہ جا کر کے خبر دو کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور مجھے تمہارے بیٹے کو ذبح کرنا یا تمہارے بیٹے کا خون مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تمہاری آزمائش ہو جائے، تمہارا امتحان ہو جائے. تو انبیاء اور رسولوں کا جو خواب ہوتا ہے یہ خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، اس پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے آخری آدمی تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان میں خوابوں کی تعبیر کا یقینی علم صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا. صرف انبیاء اور رسول، جتنے نبی پیدا ہوئے اور جتنے رسول پیدا ہوئے، ان کو یہ ملکہ دیا گیا ہے، یہ خاص علم اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دیا ہے. چنانچہ انبیاء اور رسول جب کسی خواب کی تعبیر بیان کریں تو وہ تعبیر یقینی ہوتی، وہ تعبیر جو ہے 100% ایک دم پرفیکٹ ہوتی، اس میں کوئی کمی، کوئی خلل، کوئی غلطی نہیں ہوتی. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیں گے بہت ساری حدیث کی کتابیں جو ہیں ان میں ایک چیپٹر ہوتا ہے کتاب باب الرؤیا، یہ کتاب الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا بیان. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے بہت سارے خواب دیکھے، بلکہ آپ کا یہ معمول تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ غالباً فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے اور صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کس نے آج کیا کیا خواب دیکھا ہے بیان کرو. تو صحابہ کرام خواب بیان کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بیان کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی ہے، آپ کا بیان کردہ وہ معنی اور آپ نے اس خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی ہے وہ یقینی ہے، وہ قطعی ہے، اور وہ 100% 100% صحیح ہے، اس میں شک کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا ہے. اور اسی طریقے پر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جیل میں جب آپ کو ڈالا گیا تو 2 قیدی آئے، دونوں نے اپنا الگ الگ خواب بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان کے خواب کو سننے کے بعد فرمایا کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے،
یہ قرآن کی آیات کا یہ معنی ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کی خواب کی تعبیر جو بیان فرمائی وہ بالکل ویسے ہی واقع ہو گئی. ایک آدمی نے یہ دیکھا تھا کہ میں وہ نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ تم بادشاہ کے یہاں بادشاہ کے ساقی بنو گے، اس کو پلانے والے بنو گے. اور ایک دوسرے آدمی نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی رکھی ہے اور پرندے آ کر کے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تمہارے سر سے گوشت کو وہ پرندے جو آ کر کے نوش کر کے کھائیں گے. اور بالکل ایسا ہی ہوا. تو انبیاء اور رسول جتنے ہوتے ہیں ان کا بیان کردہ معنی اور ان کی بیان کردہ جو تعبیر ہوتی ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا بقیہ تمام انبیاء اور رسولوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کیوں نہ ہو، کسی کی بیان کردہ تعبیر 100% درست نہیں ہو سکتی، 100% درست نہیں ہو سکتی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے، ایک خواب کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی اور پوچھا اللہ کے رسول میں نے صحیح تعبیر بیان فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ نے خواب کا کچھ معنی صحیح بیان فرمایا ہے اور کچھ معنی میں آپ نے غلطی کر دی. تو خود اور تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کو غلط قرار دیا کہ آپ نے کچھ باتیں تو صحیح کہی ہیں لیکن کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جو آپ نے غلط بیان فرمائی، غلط معنی آپ نے خواب کا بیان فرمایا. معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو اور کتنا بڑا بزرگ ہو، عالم دین ہو اور بڑا متقی اور پرہیزگار شخص ہو، یہاں تک کہ کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو اور صحابی میں افضل الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی انسان 100% کسی خواب کی درست تعبیر بتانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں یا خود آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا اپنے سے خود آپ تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ آپ صحیح معنی سمجھ لیں یا سامنے والا انسان آپ کے خواب کا صحیح معنی بتا دے، یہ ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ انسان اس خواب کی تعبیر کا غلط معنی بیان کرے. لہذا اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھیں اور کسی آدمی سے بیان کریں، عقل مند آدمی سے، علم رکھنے والے آدمی سے، یا خود آپ کو علم ہے، اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر خود سمجھ سکتے ہیں، تو یا تو خود آپ اپنے خواب کی تعبیر بیان کریں یا کسی آدمی سے اس کی تعبیر پوچھیں اور وہ تعبیر بتلائے. اس تعبیر پر 100% اس کو سچا ماننا جائز نہیں. اس تعبیر پر 100% یقین رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق غیبیات سے، آگے ہونے والی چیزوں سے. اب کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے یہ اللہ نے اشارہ دیا ہے آپ کو خواب میں، اور اس اشارے کو انبیاء کے علاوہ کوئی یقینی طور پہ نہیں سمجھ سکتا. بہت ممکن ہے کہ آپ نے جو تعبیر کی ہے وہ بالکل صحیح ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو آپ نے تعبیر کی ہے یا جو کسی اور نے تعبیر کی ہے وہ تعبیر اور اس خواب کا وہ معنی غلط ہو. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خواب کی تعبیر، اچھا جو خواب ہے آپ کسی سے بیان تو کر سکتے ہیں، کسی خیر خواہ انسان سے، عقل مند انسان سے، ذی علم رکھنے والے انسان سے بیان تو کر سکتے ہیں اور اس خواب کی وہ تعبیر بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس خواب کی تعبیر پر کسی شرعی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. ٹھیک ہے، بعض حضرات بیان کرتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ نے یہ دیکھا کہ ان کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب تمہارے نماز معاف، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، یا فلاں سے کہہ دو کہ اس کی نماز معاف ہو گئے اور اس کو صدقہ اور زکوٰۃ اور روزے اور حج ان تمام چیزوں سے اوپر کر دیا گیا. یہ جو خواب لوگ بیان کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کر دیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں اور اس خواب کو سچا مان لیتے ہیں اور اس پر ایک حکم شرعی کی بنیاد رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کے لیے نماز معاف. تو خواب پر کسی حکم شرعی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ کیونکہ اس خواب کی 100% صحیح تعبیر کو بیان ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے جس کا جاننا اور سمجھنا ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خواب کی تعبیر کے متعلق یہ بات جاننا چاہیے کہ خواب کی تعبیر سیکھی نہیں جاتی. یہ کوئی علم نہیں ہے کہ جس کا کورس کیا جائے. 2 سال 3 سال کا کورس آپ نے کر لیا یا کوئی کتاب آپ نے پڑھ لی اور اسی کتاب کے متعلق آپ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. خواب کی تعبیر کوئی علم نہیں ہے, بلکہ شیخ صالح الفوزان اور بہت سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بعض لوگوں کو ہبہ کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ صلاحیت دی جاتی ہے, تو یہ اللہ کی جانب سے ملنے والی چیز ہے. یہ اللہ کی جانب سے ملنے والی چیز ہے. اس کو 2-3 سال کے کورس میں آپ حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں اس کو سیکھا نہیں جا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ چیز ہوتی. اچھا, خواب کے تعلق سے بڑی 2 اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں قیامت میں انہیں بڑا سخت قسم کا عذاب دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تحلم بحلم لم یرى, کہ جس نے کوئی ایسا خواب بیان کیا جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل. صحیح بخاری کی روایت ہے, قیامت میں اسے عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا عذاب تب رکے گا جب جو کے 2 دانوں کے درمیان تم گرہ لگا دو. اب جو کے 2 دانے دو گیہوں کے دانوں کے درمیان گرہ لگانا پاسبل نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کے 2 دانوں کے درمیان اسے گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ ہرگز ایسا نہیں کر پائے گا. تو جھوٹا خواب جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, میں نے فلاں کو دیکھا, یہ دیکھا وہ دیکھا, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. دوسری بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا, اور وہ انسان جاگتے ہوئے بھی یعنی قیامت میں ضرور مجھے دیکھے گا, اور شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک انسان, ایک مومن انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے, لیکن اس انسان نے خواب میں جس شخصیت کو دیکھا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی بھی خواب میں آ کر کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, بلکہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جس شخصیت کو دیکھا ہے اس کا حلیہ بتاؤ. اگر وہ حلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے میچ کرے تو کہا جائے گا ہاں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور جس نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھا تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ قیامت میں بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. اور جس نے حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو یقینی طور پہ اس نے آپ ہی کو دیکھا ہے, کیونکہ شیطان آپ کا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا. شیطان کسی دوسری شکل میں آ کر کے دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں شیطان آئے اور کسی کے خواب میں دکھ جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. لہذا اس معاملے میں بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.